السلام علیکم دوستو، اس چینل میں ہم آپ کو سائنسی علوم، دنیاوی علوم اور اسلامی علوم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہمالیہ پہاڑ کس طرح وجود میں آئے اس کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمالیہ پہاڑ کس طرح وجود میں آئے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمالیہ پہاڑ ابھی بھی گرو کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کانٹیننٹ موجود ہیں جیسے کہ ایشیا، یورپ، یہ کسی زمانے میں اکٹھے تھے؟ دوستوں ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ دوستوں کم از کم 500 ملین سال پہلے اس دنیا میں صرف 2 کانٹیننٹس تھے، ایک گوانا لینڈ کہلاتا تھا اور دوسرے کو یورو ایشین کانٹیننٹ کہتے تھے۔ گوانا لینڈ اصل میں نیوزی لینڈ، ساؤتھ امریکہ، بر صغیر اور انٹارکٹیکا جیسے بڑے بڑے کانٹیننٹس پر مشتمل تھا، اور دوسرا تھا ہمارے پاس یورو ایشیا کانٹیننٹ جس میں یورپ بھی تھا اور ایشیا بھی، لیکن بر صغیر نہ تھا۔ لیکن دوستو وقت گزرتا گیا، کچھ ملین سال بعد ایسا ہوا کہ یہ دونوں کانٹیننٹس آپس میں آ کے بڑے زور سے ٹکرائے، جس کے نتیجے میں بہت بڑا کانٹیننٹ جس کو سپر ڈوپر کانٹیننٹ کہہ سکتے ہیں، پنجائنا وجود میں آیا۔ دوستو یہاں پہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ آخر یہ کانٹیننٹس آخر موو کیسے کرتے ہیں؟ دوستو کانٹیننٹس اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کا ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا انسانی عقل کو سمجھ نہیں آتا، لیکن دوستو یہ کانٹیننٹس موو کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں، لیکن اتنے سلولی موو کرتے ہیں کہ عام انسان ان کو سمجھ نہیں پاتا، نہ ہی یہ چیز محسوس کر سکتا ہے۔ صرف سائنسدان ہی اپنے مختلف آلات اور فارمولاز کی مدد سے یہ پتہ لگاتے ہیں کہ کس سپیڈ سے کانٹیننٹس ابھی بھی موو کر رہے ہیں۔ تو دوستو آخر یہ کانٹیننٹس موو کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دوستو ہماری دنیا کا جو کور ہے، یعنی جو دنیا اس زمین کی جو تہ ہے وہ بہت گرم ہے، اتنی گرم ہے کہ اس کی حدت کی وجہ سے یہاں موجود پتھر اور چٹانیں پگھل جاتی ہیں، اور جو پگھلا ہوا مادہ ایک ندی کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بہتا ہے، اور اس پگھلے ہوئے مادے کے بہنے کی وجہ سے اوپر موجود ٹیکٹونک پلیٹس بھی ہلتی ہیں، اور ان ٹیکٹونک پلیٹس پہ جزیرے اور کانٹیننٹ بھی ایک جگہ سے دوسری طرف جگہ حرکت شروع کر دیتے ہیں۔ ان ٹیکٹونک پلیٹس اور جزیروں کی ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کی وجہ سے بہت بڑے بڑے زلزلے وجود میں آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جب بھی ہم کسی بھی زلزلے کی بات سنتے ہیں تو اس کے وقت ٹیکٹونک پلیٹس کا ہمارے سامنے ذکر ضرور ہوتا ہے، جیسے کہ نیپال کا گزشتہ سالوں 7.8 کا آنے والا بہت بڑا زلزلہ، اسی طرح پاکستان اور ہندوستان میں آنے والے بہت بڑے زلزلے اسی وجہ سے ہیں کہ ٹیکٹونک پلیٹس، ایک ٹیکٹونک پلیٹ دوسری ٹیکٹونک پلیٹ سے ٹکرا جاتی ہے، اور اس ٹیکٹونک پلیٹ کی موومنٹ کی وجہ ہی زمین کے اندر پگھلا ہوا شدید گرم مادہ ہے۔ دوستو چلیں اب پنجائنا کی طرف ہم جاتے ہیں واپس، کہ پنجائنا جو یورو ایشیا اور گوانا لینڈ کے ملنے کی وجہ سے موجود میں آیا تھا، اس کے نیچے بھی ٹیکٹونک پلیٹس کے ٹکرانے کی وجہ سے بہت بڑے بڑے زلزلے آئے، جس کی وجہ سے یہ پنجائنا کافی جزیروں میں تقسیم، جیسے کہ افریقہ، امریکہ، ایشیا، یورپ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ۔ دوستو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو ہمارا بر صغیر ہے یہ اصل میں حقیقت میں افریقہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا، اور وہاں موجود میڈاگاسکر کے ساتھ جڑا ہوا تھا، لیکن وہاں سے یہ ٹوٹ کر کئی 100 ملین سال یہ سمندر میں عربک اوشن یا بحر ہند تیرتا ایشیا کی طرف بڑھتا رہا، اور بڑی ہی تیزی سے بڑھا۔ ظاہری بات ہے کہ کانٹیننٹس کی موومنٹ کی سپیڈ کم ہوتی ہے، لیکن باقی کانٹیننٹس کے مقابلے میں یہ 4 گنا تیزی سے ایشیا کی طرف بڑھا، اور ایشیا کی طرف بڑھتے بڑھتے ایک وقت آیا کہ ایشیا سے جا کے بڑی زور سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے ایشیا کے اندر کی موجود زمین باہر کی طرف نکل آئی، اور بڑے بڑے پہاڑ جنہیں ہمالیہ پہاڑ کہتے ہیں یا ہمالیین ماؤنٹین رینج کہتے ہیں وجود میں آئی، اور یہ ماؤنٹین رینج 1050 کلومیٹر لمبی ہے، اور اس میں دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں جیسے ماؤنٹ ایوریسٹ، ناگا پربت، کیٹو جیسے پہاڑ شامل ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بر صغیر کا جزیرہ یا سب کانٹیننٹ ایک چھوٹا
کانٹیننٹ جو اتنی زور سے ٹکرایا اس ایشیا سے کہ یہ پہاڑ وجود میں آئے. دوستوں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آج بھی بر صغیر ایشیا کے اندر گھستا جا رہا ہے اور ایشیا سے ٹکراتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہمالیہ پہاڑ ابھی بھی گرو کر رہے ہیں اور بلندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. دوستوں امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد آپ کے نالج میں بہت اضافہ ہوا ہوگا، اور دوستوں اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی ضرور کلک کریں.